آج شعبان کا دوسرا جمعہ آ گیا۔ جس نے اللہ کا یہ اسم مبارک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، پھر ہو نہیں سکتا اس کا کوئی مقصد پورا نہ ہو، اس کی کوئی حاجت پوری نہ ہو۔ یہ وظیفہ کر لیں، آپ کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ آپ کے رزق میں برکتیں اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کے رزق کو کھول کر رکھ دیتا ہے، آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ وظیفہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ وہ جمعہ کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج یہ وظیفہ اپنی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ وہ آج ملے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لیں۔ میں نے خود ماہ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا بہت شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ جمعے کا دن آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرواؤں، کب یہ جمعے کا دن آئے اور میں 3 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بناؤں۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے ماہ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال شدت سے انتظار کیا گیا، اور آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے ماہ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ جب کوئی بندہ ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن شعبان کا دوسرا جمعہ سال میں صرف 1 بار آتا ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، شعبان کے دوسرے دن کے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کعبہ کو راضی کر لیں گے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج میری بہنیں، آج میری بیٹیاں، آج میرے وہ بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا رونا روتے ہیں، آج ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، جو بندہ پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم اس مقصد میں 100% کامیابی عطا کرے گا۔ جو جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، جو لوگ تسبیحات، اعمال اور وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتے ہیں لیکن کامیابی پھر بھی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے بڑھتے جا رہے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کے ہر کام ہوتے ہوئے بھی ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے معجزات اور رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، رب کو منانا بہت آسان ہے، ہم رب کریم سے مانگتے ہی کب ہیں جب ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی، پھر ہم رب سے مانگتے ہیں۔ پیغمبروں، رسولوں، اللہ کے ولیوں نے جب بھی مشکل وقت میں مانگا، رب کریم سے مانگا اور ان کی ہر حاجت پوری ہوئی۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ کسی طرح وہ ہم پر ترس کھا لیں۔ اللہ والو، خدا را اپنا قبلہ درست کیجئے، جب بھی کوئی مشکل وقت آئے صرف رب سے مانگیے۔ آج رب سے مانگنے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف
3 بار پڑھ کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ کو اپنے اوپر ہی افسوس ہوگا کہ کاش میں نے پہلے ہی رب سے مانگ لیا ہوتا تو آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کا دوسرا جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کیجیے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ لینا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں پورے سال کے نصیب کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی دولت ملنی ہے، کون کب مرے گا، کون کتنا جیے گا، کس کو کامیابی اور ترقی عروج ملے گا۔ محترم ناظرین، ہر چیز کے بارے میں شعبان کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ والو، آج رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ رب سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، من پسند تقدیر لکھوانی ہے، من پسند فیصلے کروانے ہیں تو آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار پر ہو، سفر میں ہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے شعبان کے دوسرے جمعے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط یا عمان سے ہیں، چاہے جاپان یا دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، شعبان کے دوسرے جمعے کے دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی اتنی طاقت اور برکت ہے کہ آج کوئی تنگ دست ہے، آج کوئی بھکاری ہے، آج کوئی فقیر ہے، آج وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اگر وہ اس وظیفے کو پڑھ لے تو اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، ان مایوسیوں، ڈپریشن اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے ایک بار شعبان کے دوسرے جمعے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی منت سماجت کرنے کی، کوئی سفارش کروانے کی ضرورت نہیں، رب کریم سے اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آج بے روزگار ہو، روزگار کے لیے پڑھ لو اور اتنا روزگار ملے گا کہ کبھی سوچا نہ ہوگا۔ آپ قرض دار ہو، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ قرض ایک ایسی دلدل ہے جو بندے کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد اور شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ آپ کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق اور دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، پریشانیاں کہاں سے ختم ہو رہی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج موقع بھی ہے، آج دستور بھی ہے۔ آج رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگو، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ ان بیماریوں کے لیے ہے کہ اگر آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں، بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، لا علاج بیماری کو شفائے کلی نصیب ہوگی۔ اگر آپ رب کریم سے بے اولادی کے لیے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اولاد نرینہ بھی مانگو گے تو میرا رب بیٹے عطا فرمائے گا۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج قبولیت کا دن ہے، آج رب کریم سے اپنا نصیب لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ موقع، یہ وقت، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ ماہ شعبان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا کہ جس کی حاجت رب پورا کر دے، کوئی ہے اپنے من پسند فیصلے کروانے والا، جو کوئی رب کریم کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے تو آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کرتی رہتی ہوں۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ
رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مولا جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے مولا کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ محترم ناظرین ایک بار کمنٹ باکس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عملی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وار ہی پڑھا جاتا ہے۔ میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ محترم ناظرین وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنی زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اس سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیے اور رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے۔ درود پاک پڑھتے ہی اگر آپ ایک لمبی فہرست بھی رب کے سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں گے اور سچے دل سے مانگیں گے کہ مولا آج ان تمام حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، دولت چاہیے، کامیابی چاہیے، من پسند نوکری چاہیے، شادی چاہیے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کو بھی جو بھی چاہیے دل لگا کر رو کر آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، انشاءاللہ جو بھی مانگو گے 100% مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اپنی تمام حاجات کی نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، رب کریم کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے، جو غیب سے مدد لے کر آتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو آج وہ وظیفہ بتا رہی ہوں جو جمعے کے دن کا
خاص الخاص عمل ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا ادھورا دیکھ کر چھوڑ دیا ہو، لیکن میں اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ جمعے کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو اسکپ کر دی یا ادھورا دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات رہ گئی تو یاد رکھنا کہ آج شعبان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے وظیفہ اور یہ موقع ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یا مسبب الاسباب کو پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب آج ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ لاکھوں کمانے والے بھی لاکھوں کمانے کے باوجود مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ مہنگائی کا دور ہے، اس مہینے میں رب کریم نے نصیب میں جو لکھ دینا ہے وہی پورا سال ملنا ہے۔ آج پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا، یقین کامل کے ساتھ یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ کا کوئی ولی، اللہ کو کوئی فرشتہ زمین پر آئے گا، غیب سے راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ وہ حاجت، جو مقصد آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، وہ کام جو ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بڑی بڑی سفارشوں، منت سماجت، بڑے بڑے وظائف کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو آج یقین کامل کے ساتھ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ مقصد جس کے لیے آپ نے کئی سالوں سے ٹھوکریں کھائی ہیں، وہ مقصد خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ رب کی صفت یا مسبب الاسباب سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں، ایسے راستے بنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے اور آپ کی مدد کر جاتا ہے۔ آپ کے کام میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرض جیسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور قرض جانے کا نام نہیں لے رہا، قرض کروڑوں کا بھی ہے، تو رب کے سامنے آج جمعۃ المبارک کے دن یا مسبب الاسباب پڑھو۔ یہ جمعہ بڑا خاص جمعہ ہے کیونکہ یہ شعبان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ دوسرے جمعے تو بہت سے آئیں گے، کسی پریشانی یا کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کسی بند گلی میں جا چکے ہیں جہاں کوئی مدد نہیں کر رہا، آپ کو کسی طرف سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو آج یا مسبب الاسباب پڑھو۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اب یہ سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجئے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ کے ساتھ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھیے، آپ رب کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے وظیفے کے لیے سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ ایک بار پڑھنے سے قرآن کے 10 پاروں، 2 بار پڑھنے سے 20 پاروں اور 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یا مسبب الاسباب کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے ہر چیز بتاؤں گی۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا، اس کا بدلہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ رب کریم سے ایک بار مانگتے ہیں، میرا رب 10 بار عطا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت اور بدقسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کے دوسرے جمعے کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ خدارا رب کا دربار سجا ہوا ہے، رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کچھ نہیں تو منگتے بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لو۔ آپ جھولی پھیلا کر بیٹھے رہیں، رب کی فوج فرشتے زمین پر آ جائیں گے، رزق، دولت اور خزانوں کو چھوڑ جائیں گے۔ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار۔ ایک ایک چیز میں کیوں سمجھا رہی ہوں کہ اللہ والو شعبان کا دوسرا جمعہ تو مبارک ہے، صرف اس لیے کہ اللہ والو شعبان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ جمعے کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن شعبان کا دوسرا جمعہ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے مقدر میں ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس مہینے میں زندگی اور موت کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے اس موقع کو ضائع نہ کیجیے، آج رب کریم کو راضی کر لیجیے، آج رب کریم کو منا لیجیے۔ یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا، یہ گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئیں تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پھر نہ کہنا کہ کاش شعبان کے دوسرے جمعے میں وہ چھوٹا
چھوٹا سا وظیفہ ہم نے پڑھا ہوتا۔ اللہ والو مانگ لو، مانگنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا، پہلے توجہ کیجیے گا۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ رب سے مانگنا، رب وحدہ لا شریک ہے۔ جب کوئی بندہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب ضد کر کے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آئے گا۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ رب سے مانگ رہے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں مانگ رہے ہیں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ یہاں تک وظیفہ مکمل ہوتے ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ محترم ناظرین، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ چند منٹ کے اندر یہ 3 اعمال پڑھ لیں گے۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو بہت اہم اور خاص ہے، آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام رب کعبہ کے صفاتی نام ہیں۔ اگر کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے، ماں بچوں کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد والدین کے لیے پڑھ لے، آپ نے آج یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو سے رزق اور دولت کا ایسا سیلاب آئے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو 2 بار، یا لطیفو یا ودودو 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، لیکن محترم ناظرین 21 کا مطلب ہے کہ 21 بار ہی پڑھیں۔ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن میں نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے، اور یہ اعمال انشاءاللہ صرف چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ یہ عمل شعبان کے دوسرے جمعے کا خاص الخاص عمل ہے، اپنی طرف سے بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ بڑا مستند وظیفہ ہے۔ جو لوگ شعبان کے دوسرے جمعے یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ خدارا یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ کے ساتھ یہ 3 وظائف پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو جو مانگتے چلے جائیں گے وہ آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں پورے سال کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہر بندے کے نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہ رب کے سامنے پیش ہوں اور رب ناراض ہو جائے۔ سچی توبہ کر لو، رب کو راضی کر لو، رب کو منا لو، پھر انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، وظیفے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وظیفے کا مقصد ہی رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، تاکہ رب راضی ہو اور ہم پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔